بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر لیتی ہوں گی۔ آپ کو یہ میں یاد دلاتی چلوں کہ جیسے ہی آپ کی کالجز اوپن ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ٹیسٹ ہوگا، پیپر ہوگا اس کا۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، جہاں تک آپ آن لائن پڑھ لیں گے وہاں تک جو ہے وہ آپ کا پیپر لیا جائے گا، اور اور اس میں وہ حصہ بھی شامل ہوگا جو پہلے آپ کالج میں پڑھ چکی ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جیولن گیم جو ہے اس کے بارے میں پڑھاؤں گی کہ جیولن جو ہے یہ کس طرح کا ایتھلیٹک ایونٹ ہے، اس کو کہاں سے تھرو کیا جاتا ہے، اس کے کیا رولز ریگولیشن ہے، اس کا خاکہ کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جیولن کا سیکٹر نظر آ رہا ہے، یہ جیولن کا سیکٹر ہے۔ یہ جو 4 میٹر کا ایریا ہے، یہ جو ہے وہ جیولن کے سیکٹر کی چوڑائی ہے، یہ ہوتی ہے 4 میٹر، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے جو ہے وہ تقریباً 30 یا پھر 35 میٹر کا علاقہ ہوتا ہے، جہاں پر ایک ایتھلیٹ رننگ کرتے ہوئے آتا ہے اور جیولن کو تھرو کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو واضح کرتے چلوں کہ یہ جو آپ کو اسکریچ لائن نظر آ رہی ہے، اس لائن سے آگے پاؤں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے ایک ایتھلیٹ کا، یا پھر وہ خود جو ہے وہ اس سے آگے نہیں گزر سکتا۔ بعض اوقات پیچھے سے سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آگے پاؤں آ جائے یا پھر وہ ایتھلیٹ اس کو کراس کر جائے تو ان تمام صورتحال میں یہ فاؤل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے، یہ جو ہے وہ فاؤل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو جیولن کو تھرو کرنے کے مختلف طریقے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ذرا چیک کریں، اس میں ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ جیولن کو تھرو کرنے کے انداز میں کھڑا ہے اور فل جو ہے اس کا بازو کھلا ہوا ہے، اور اس کے جو میٹل ہیڈ ہے جیولن کا وہ بالکل دیکھیں اس کی آنکھ کے پاس سے گزرتا ہوا اس کو جیولن جو ہے وہ یہ تھرو ہوگا۔ اب ایک اور چیز، دوسرے نمبر پہ آپ اس پکچر کو دیکھیں، یہاں پر وہ تھوڑا سا اس کو اور تھرو کرنے کے سٹائل میں آیا ہے، پوزیشن وہی ہے، یہاں پر بازو کھلا ہے، جو ہاتھ پہلے اگلی پک میں کھلا تھا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اب انہوں نے بینڈ کیا کیونکہ یہاں پر وہ تھرو کرے گا۔ اب یہ ہاتھ پیچھے جائے گا ایک جھٹکے سے، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ کھلا ہے، یہاں دیکھیں پیچھے سے پیچھے آ گیا اور یہ یہاں پر اس کو تھرو کر دے گا، اور یہاں پر اس نے اس کو مکمل طور پر تھرو کر دیا۔ یہ پوسچر ہوتا ہے جیولن کو تھرو کرنے کا کہ کس طرح سے اس کو تھرو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ اسکریچ لائن ہے، یہاں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکریچ لائن، ٹھیک ہے، یہ والی جہاں سے آگے ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ رولز ریگولیشن کے بارے میں بتاؤں گی کہ جیولن جو ہے اس کو کیسے تھرو کیا جاتا ہے، اس کو کہاں سے تھرو کیا جاتا ہے، اس میں عالمی ریکارڈ ہولڈر کون سا شخص ہے، اور اس کے کیا رولز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جیولن کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں مختلف قبیلے نیزے اور بالے کو بطور شکار کرنے اور دفاع کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی مقررہ نشان کو نشانہ بنانا ان کا مقبول کھیل تھا۔ ہارٹن ٹارچ 100 قدم سے چھوٹے مقرر کردہ نشان کو نشانہ بنانے کا ماہر تھا۔ ولاتاسی جو تھا وہ 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنی 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ مختلف قبیلے ہوتے تھے، وہ کس طرح سے کھیل کا آغاز کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو تھے وہ مختلف قسم کے جو بالے ہوتے ہیں ان کو اور نیزوں کو جو ہے وہ شکار کی غرض سے استعمال کیا کرتے تھے اور اپنے جسموں کو مضبوط بناتے تھے تاکہ وہ کسی جانور کا آسانی کے ساتھ شکار نہ ہو سکیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ صحت مند اور توانا تھے، اور زیادہ جو تھے وہ
محنت کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ مقابلہ جیت سکیں۔ اب اس میں والا تاثر دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ پھر 1870 سے سویڈن اور ہنگری میں سے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور کیا جانے لگا۔ ان دنوں مقابلے دو طرز کے ہوتے تھے، ایک تو نیزے کو درمیان سے پکڑ کر پھینکا جاتا تھا اور دوسرا نیزے کو دم کے نزدیک ہونٹی میں انگلی کو پھنسا کے پھینکا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو باری باری استعمال کیا جاتا تھا۔ 1908 کی اولمپک کھیلوں میں نیزہ صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا۔ ہاں جی، اگر آپ کو یہ کوشچن آتا ہے کہ نیزہ جو ہے وہ کس سن میں دونوں ہاتھوں سے پھینکا گیا، تو جو 1908 کی اولمپک گیمز ہیں وہاں پر جو تھا نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے نیزہ جو ہے اس کو صرف ایک ہاتھ سے ہی پھینکا جاتا تھا۔ 1859 کے آس پاس 1.25 کلو گرام وزنی نیزہ پھینکنے کا رواج تھا، لیکن جلد ہی اس کا معیاری وزن 800 گرام مقرر ہو گیا۔ جرمنی کے یوہان نے 104.80 میٹر نیزہ پھینک کر عالمی ریکارڈ بنایا تھا، تو بین الاقوامی فیڈریشن یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اگر نیزہ اسی طرح گرنے لگا تو پھر باہر بیٹھے تماشائی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس طرح 1986 سے جیولن کا مرکزی ثقل تقریباً جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر آگے تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب نیزے کا اس سے زیادہ جانے کا امکان جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے کہ اس میں جیولن جو ہے اس کا مرکزی ثقل جو تھا اس کو 4 سینٹی میٹر۔ ایتھلیٹکس ایک کھیل ہے جس میں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں۔ ایک مکمل پروگرام چھپتا ہے جس میں ہر ایونٹ کا دن اور ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ نیزہ بھی ایتھلیٹکس کا ایک ایونٹ ہے، لہٰذا اس کا دن اور وقت جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ کس دن اور کس ٹائم پر یہ ایونٹ شروع ہوگا۔ ہاں جی، ایتھلیٹکس جو ہے وہ ایک کھیل ہے، یعنی یہ گیم ہے جس میں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں۔ اس میں جیسے مختلف ایونٹس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ڈسکس ہے، شاٹ پٹ ہے، جیولن ہے، ہیمر تھرو ہے۔ یہ تمام جو ایونٹس ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا ایک پراپر طریقے سے پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس میں ہر ایونٹ کا دن اور ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ نیزہ بھی ایتھلیٹکس کا ایک ایونٹ ہے، لہٰذا اس کا دن اور وقت جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس دن اور کس ٹائم پہ یہ ایونٹ شروع ہوگا۔ نمبر 2 پر ہے نیزہ پھینکنے کے لیے اسپیکر پر فرسٹ کال دی جاتی ہے۔ فرسٹ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیں۔ ہاں جی، فرسٹ کال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے، اپنے باڈی کو تھوڑا سا وارم اپ کر لیں۔ وارم اپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ نمبر 2 پر ہے نیزہ پھینکنے کے لیے اسپیکر پر فرسٹ کال کی جاتی ہے۔ فرسٹ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی کہ مقابلے کے لیے تیار کر لیں۔ پھر اس کے تقریباً 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک سیکنڈ کال کی جاتی ہے، اور سیکنڈ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے کی جگہ پر پہنچ جائیے، اب مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ مقابلہ شروع کرتے وقت کھلاڑیوں کی باری کا جو تعین ہے وہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر مقابلے میں کھلاڑیوں کی تعداد 8 سے زیادہ ہوگی تو سب کھلاڑیوں کو 3 کوششیں دی جائیں گی۔ ان میں اچھا نیزہ پھینکنے والے 8 کھلاڑیوں کو مزید 3 کوششیں دی جائیں گی۔ اور پھر 6 پوائنٹ ہے کہ اگر مقابلے میں 8 یا 8 سے کم کھلاڑی ہوں گے تو پھر ان کو 6 کوششیں دی جائیں گی۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے 2 مواقع جو ہوں گے ان کو پریکٹس کے لیے دیے جائیں گے۔ جب ایک دفعہ مقابلہ شروع ہو جائے پھر رن وے کسی بھی شخص کو استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ ہر کھلاڑی کی بہترین کوشش جو ہے وہ اعزاز کی مستحق ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کھلاڑی کی بہترین کوشش ہوگی، یعنی کہ وہ پیچھے سے صحیح رننگ کرتے ہوئے ایک صحیح انداز میں جیولن تھرو کرے گا اور اسکریچ لائن کو بھی عبور نہیں کرے گا، اور اس کا جیولن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہوا میں اٹھتا ہوا زمین پر نشان بنائے گا، تو اس کی یہ کوشش صحیح ہوگی اور اعزاز کی مستحق ہوگی۔ اب صحیح ہونے سے مراد یہ نہیں کہ یہ دور چلا جائے تبھی وہ صحیح ہوگی، یعنی کہ وہ اسکریچ لائن کے باہر
سیکٹر کے ایریا کے اندر وہ چاہے نزدیک گرے چاہے وہ دور گرے وہ اعزاز کی مستحق ہوگی، یعنی کہ اس کی میئرمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کا جو بھی رزلٹ نکلتا ہے یعنی جتنی بھی اس نے جو ہے وہ عبور کیا ہوگا ہائٹ اس کو چاہے اس نے 2 میٹر 3 4 5 میٹر یعنی جتنی دور وہ گیا ہوگا اس کو وہ لکھا جائے گا۔ نیزے کو گریپ سے پکڑ کر پھینکا جائے گا، یعنی کہ نیزے کی گریپ ہوتی ہے درمیان میں، سینٹر میں اس کی گریپ ہے جس پر ایک رسی لپٹی ہوتی ہے، اس کو درمیان سے پکڑ کے نیزہ پھینکا جاتا ہے۔ نمبر 11 پوائنٹ ہے نیزہ ایک ہاتھ سے پھینکا جائے گا، یعنی کہ نیزہ جو ہے وہ صرف ایک ہاتھ سے پھینکا جائے گا، دونوں ہاتھوں سے نیزہ نہیں پھینکا جا سکتا۔ دونوں ہاتھوں سے نیزہ پھینکنے کا مقابلہ جو تھا وہ صرف اور صرف کس اولمپک میں ہوا؟ یہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ 1908 کے اولمپک میں صرف نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد نیزے کو صرف ایک ہاتھ سے ہی پھینکا جاتا ہے اور اب تک وہ یہ نیزہ ایک ہاتھ سے ہی پھینکا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو دونوں ہاتھوں سے پھینکے گا تو یہ فاؤل ہے۔ نیزہ کندھے کے اوپر سے پھینکا جائے گا، نیزے کو آپ جو ہے وہ سائڈ سے تھرو نہیں کر سکتے، نیچے سے تھرو نہیں کر سکتے اور بہت اوپر سے نہیں تھرو کر سکتے، اس کو کندھے کے اوپر سے پھینکا جائے گا۔ میں نے آپ کو لیکچر کو سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھایا تھا کہ نیزہ کس طرح سے پکڑا ہوا ہے یا ایتھلیٹ اور کس طرح اس کو تھرو کر رہا ہے۔ نیزہ اگر پھینکنے کے دوران ٹوٹ جائے تو وہ کوشش ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہی کوشش دوبارہ دی جائے گی۔ ہاں جی، نیزہ اگر پھینکنے کے دوران ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کوشش ضائع نہیں سمجھاتی بلکہ وہی کوشش اس کو دوبارہ دی جاتی ہے۔ نمبر 14 پوائنٹ ہے نیزے کا نوکدار سرا سب سے پہلے زمین کو ٹچ کرے اور نشان بھی بنائے۔ ہاں جی، نیزے کا جو نوکدار سرا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے زمین کو ٹچ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ نشان بھی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ نیزہ جب زمین پر ٹچ ہو جائے تو پھر کھلاڑی کو اس کے پیچھے سے رن وے سے باہر نکلے گا اور اسکریچ لائن جو ہوگی اس کو بھی کراس نہیں کرتا بلکہ اس کے پیچھے سے جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نیزہ پھینکتے وقت جو ہے وہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر وہ ایک کوشش شمار ہوگی، اس کی پیمائش نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ نیزہ پھینکتے وقت اگر لائن کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے یا وہ سائڈ سے باہر نکل جاتا ہے یا وہ کسی اور طرح باہر نکلتا ہے تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی ہوں گے اور ان کی پیمائش نہیں ہوتی۔ نیزہ ہمیشہ انتظامیہ مہیا کرتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی ایتھلیٹ جو ہے وہ اپنا نیزہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ جو انتظامیہ نیزہ مہیا کرتی ہے وہی جیولن تھرو کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنا نیزہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فاؤل ہوگا۔ نیزہ انتظامیہ کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی کی نیزہ پھینکنے کے لیے باری آئے گی تو وہ آگے کھڑا ہوگا اور نیزہ گرنے کے بعد اس کو خود اٹھا کر لائے گا۔ ہاں جی، جب ایک کھلاڑی کی نیزہ پھینکنے کی باری آتی ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور نیزہ جب زمین پر گر جاتا ہے اور ساکن ہو جاتا ہے تو دوسرا کھلاڑی اس کو اٹھائے گا اور پھر جیولن کو تھرو کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ پھر جو ہے وہ فاؤل ہوتا ہے جب تک نیزہ گر نہ جائے اور کھلاڑی کو اس کی طرف پش نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، نیزہ سیکٹر کی لائنوں کے اندر گرنا چاہیے، لائنیں سیکٹر کا حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہاں پر جو ہے نا، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کھلاڑیوں کی جو باری ہوگی اس کا تعین قرعہ اندازی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر مقابلے میں کھلاڑیوں کی تعداد 8 سے زیادہ ہوگی تو سب کھلاڑیوں کو 3 کوششیں دی جاتی ہیں، اور اچھا نیزہ پھینکنے والے 8 کھلاڑیوں کو مزید 3 یعنی ٹوٹل 6 کوششیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر 8 سے کم کھلاڑی ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹ 6 کوششیں بھی دی جا سکتی ہیں، اور ڈائریکٹ سے مراد یہ نہیں کہ ایک کھلاڑی کھڑا ہے اور اس کو کہا جائے کہ پہلے ایک دفعہ پھینکے پھر دوسری پھر تیسری، ایسے نہیں ہوتا، یعنی کہ 6 دفعہ اکٹھے نہیں پھینک سکتا۔ اپنی باری پر پراپر 6 اس کو کوششیں دی جاتی ہیں، اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا، ہر کھلاڑی کو 2 پریکٹس کے لیے بھی جو ہے وہ تھروز دی جاتی ہیں، اور ہر کھلاڑی کی بہترین کوشش اعزاز کی مستحق ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہی مقابلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اسپیکر پر فرسٹ کال دے دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مقابلہ شروع ہونے والا ہے، تمام کھلاڑی مقابلہ شروع ہونے والی جگہ پر پہنچ جائیں۔ اس کے تقریباً 20 سیکنڈ کے بعد 20 منٹ کے بعد دوسری کال کر دی جاتی ہے اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس نئے لیکچر میں بھی میں آپ کو جیولن کے بارے میں ہی بتانے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیولن کے باقی جو ویٹ وغیرہ اور اس کے فاؤلس کے بارے میں کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔